شفق زارون سے بہت زیادہ خفا ہونے کی وجہ سے یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زارون اس طرح کا وہم و گمان اپنے ذہن میں پال سکتے ہیں۔ مجھے زارون سے بالکل بھی ایسی توقع نہیں تھی کہ زارون بھی ایسا کر سکتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک سوچ کو جگہ دے سکتے ہیں اور یہاں تک بھی گزر سکتے ہیں کہ زارون اب مجھے میری اپنی نظروں سے ہی گرانے لگے ہیں۔ اور شفق اپنے دل میں مختلف قسم کے خیالات لے آتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ آخر زارون کو کسی نے بہکاوے میں دے رکھا ہے۔ پھر کہنے لگتی ہے کہ بہرحال جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماہم کو لینے کے لیے زارون اور اس کی فیملی دوبارہ سے ماہم کے گھر آتے ہیں، لیکن وہ ماہم کی یہ ساری باتیں سن کر دوبارہ سے خالی لوٹ جاتے ہیں اور اس پر ماہم کی والدہ بھی ماہم کی اصلیت دیکھ کر ماہم سے چیخنے چلانے لگتی ہے۔ آخرکار ماہم کا چہرہ بے نقاب ہو کر ماہم کی فیملی کے سامنے بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ پھر ماہم زارون کی بھی بے روخی برداشت نہیں کر پاتی اور اپنی فیملی کا بھی بدسلوک رویہ اسے ناقابل برداشت گزرتا ہے۔ ماہم تو زارون کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور زارون ہی کے ساتھ گھر واپس جانا چاہتی ہے، لیکن زارون اس کی باتوں کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے یہیں چھوڑ کر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اب تم میرے قابل نہیں رہی، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ ماہم زارون کی بے روحی دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ مینٹل ہونے لگتی ہے اور ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں اپنی بیٹی کی یہ کنڈیشن دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتی۔ ماہم کی والدہ پھر اپنی بیٹی ماہم کا خیال چھپ چھپ کر رکھنے لگتی ہے اور چھپ چھپ کر ماہم کی کنڈیشن دیکھنے لگتی ہے۔ اس کی بے وقوفانہ باتیں سن سن کر پریشانی کا شکار ہونے لگتی ہے۔ سو ویورز، آنے والی قسط میں پتہ چلے گا کہ ماہم کی یہ ساری کنڈیشن حقیقت ہوتی ہے یا پھر سے سب ڈرامہ ہوتا ہے۔